السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں نے ٹائٹل وغیرہ تو دیکھ لیا ہوگا جس حوالے سے ویڈیو اینڈ آف سروس کے حوالے سے ویڈیو ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو اینڈ آف سروس وغیرہ کا رولز نہیں پتہ، سینٹرل بینک کیا کہتا ہے اینڈ آف سروس کے حوالے سے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے کہ اینڈ آف سروس کی گریجوٹی وغیرہ بھی کہلاتی ہے یہ، تو لوگ اس کو کیلکولیٹ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ہمارا ٹاپک نہیں، ہمارا ٹاپک بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بینک وغیرہ سے آپ کی کوئی لائبلٹی یا لون یا کوئی کریڈٹ کارڈ وغیرہ یا آٹو لون وغیرہ یا واٹ ایور مارگیج وغیرہ ہے، تو بینک اس حوالے سے آپ کے لیے سینٹرل بینک نے کیا رول بنائے ہوئے، تو آپ کو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کمپنی میں رہتے ہوئے آپ لوگ کو سیلری وغیرہ ملتی ہے، تو آپ لوگ کسی بھی لون وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی بینک سے۔ بل فرض کر لیں کہ اے بی بینک ہے، میں بینک کے پاس جاتا ہوں، بینک مجھے کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہیں لون اپروو کر دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہماری تم اپنی بینک سے یعنی اپنی جو کمپنی ہے نا تمہاری جس میں تم کام کر رہے ہو، وہاں سے ہمیں ایک سیلری ٹرانسفر سرٹیفکیٹ لا کے دو کہ تمہاری سیلری ہر مہینے اسی بینک میں آئے گی، پلس اور تمہاری اینڈ آف سروس اگر تم کل کو ریٹائرڈ ہوتے ہو یا واٹ ایور تم ٹرمینیٹ کیے جاتے ہو یا تم ریزائن وغیرہ کرتے ہو، تو تمہاری اینڈ آف سروس اسی بینک میں آئے گی جس سے میرا لون ہے۔ تو میں یہ لا کے دے دیتا ہوں بینک کو، ٹھیک ہے۔ اب میں لون کنٹینیوس پے کر رہا ہوں، میں ہر مہینے پیمنٹ کر رہا ہوں، سڈنلی میری کمپنی مجھے جو نا ٹرمینیٹ کر دیتی ہے اپنی کمپنی سے، اور اینڈ آف سروس چلی جاتی ہے اس بینک کو، کیونکہ کمپنی ذمہ دار ہے اس کی کہ کمپنی نے آپ کا لیٹر جو آپ کا سیلری ٹرانسفر لیٹر ہے وہ بینک کو سبمٹ کروایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کہ آپ کی اینڈ آف سروس جا کے پھنس جاتی ہے بینک میں، اور جب آپ بینک کو کہتے ہو کہ میرا اینڈ آف سروس ریلیز کر دو، تو بینک ریلیز نہیں کرتا۔ پھر جا کے بندے کو رول پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کی کریڈٹ کارڈ یا لون وغیرہ کے اگینسٹ اگر آپ کی اینڈ آف سروس وغیرہ آتی ہے تو آپ کو وہ نہیں دی جاتی انٹل انلیس یا تو وہ لیکویڈیٹ کر دی جاتی ہے، اور دوسرا حل یہ ہوتا ہے اس کو اینڈ آف سروس ریلیز کرنے کے لیے آپ کو دوسری کمپنی میں امپلائڈ ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سیلری سرٹیفکیٹ ٹرانسفر جو ہوتا ہے، سیلری ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دوسری کمپنی جس میں آپ ری جوائن کرا آپ نے کسی دوسری کمپنی میں، اس کا سیلری ٹرانسفر سرٹیفکیٹ آپ نے اس بینک میں جا کے جمع کروانا ہے۔ آپ کی پہلی سیلری جب آئے گی اس کمپنی سے، تو جب جا کے آپ کی اینڈ آف سروس ریلیز کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ سینٹرل بینک کا رول ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کسی بھی بینک سے اگر آپ کا لون وغیرہ ہے یا کچھ بھی آپ کی سیلری اسی بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ کو اس چیز کا ٹیک کیئر کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے کچھ نوٹ کیا کافی سارے لوگوں میں کہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ آف سروس پھنس جاتی ہے، بندہ جاب لیس پڑا ہوا، بندے کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، رینٹ وغیرہ کے لاچار، کھانے پینے اپنا ایکسپینسز نہیں کر پا رہا بندہ پرسنل، اینڈ آف سروس پھنسی ہوئے بینک میں، بینک کہہ رہا ہے کہ بھائی سیلری ٹرانسفر سرٹیفکیٹ لا کے دو، کسی بھی کمپنی میں جاؤ جوائن کرو، ہم سے لے لینا جب تمہاری پہلی سیلری آئے گی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایک اس کا حل یہ اس کا نکال سکتے ہیں آپ لوگ کہ بل فرض اگر آپ کی کل کو کسی بھی کمپنی سے آپ جیسے ٹرمینیٹ وغیرہ کر دے جاتے ہو یا فائر کر دیے جاتے ہو یا ریزائن کر دیتے ہو، اور آپ کوئی کشمکش میں جاب کی کہ مجھے کوئی دوسری جاب مل جائے تو میری اینڈ آف سروس ریلیز ہو جائے گی، تو اس کا بیٹر حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں، اپنی جو کمپنی ہے آپ کی، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں یہ کہ بھائی آپ ایک کام کرو، میری اینڈ آف سروس ابھی آپ نہیں بھیجو، آپ اینڈ آف سروس میری جب بھیجنا جب میری دوسری نوکری لگ جائے گی، یا میں آپ کو پرمیشن دے دیتا ہوں آپ میرے کو دے دینا، لیکن آپ مجھے نہیں دو، اس ٹائم تک آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں اپنے آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے آپ نے، اور جاب ڈھونڈتے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پارٹ ٹائم کام کر لیں جس سے آپ اپنے پرسنل ایکسپینسز کرتے ہیں انٹل آپ کو کوئی دوسری نوکری نہیں مل جاتی۔ تو یہ آپ کے لیے طریقہ کار بیٹر رہے گا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ پھر ایک ذہنی ٹینشن میں نہیں رہو گے، اور آپ کو پلس اپنے ایکسپینسز وغیرہ کے لیے بھی آپ کو خرچے وغیرہ آپ کے جو انکم ہوگی آپ کی یعنی جو پیسیو انکم جو ہوگی وہ آپ کے لیے نکل سکتی ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگ کوئی پارٹ ٹائم وغیرہ کر دیں انٹل انلیس یو آر جاب لیس اینڈ یو آر ناٹ فائنڈنگ یور اندر جاب اینڈ دیر از اے ہولڈ آن یور اینڈ آف سروس فرام یور بینک، اونلی دس یو کین اویل۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو نا فالتو ذہنی ٹینشن نہیں رہے گی، جب تک آپ اپنی جاب وغیرہ ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ میرے پیسے پھنسے ہوئے، میرے پیسے بینک لے لے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بیٹر آپشن ہے آپ کے لیے، آپ لوگ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اگر کمپنی آپ کی مانتی تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز آپ کو دوسری نوکری ڈھونڈنا پڑے گی، اور آپ کی اینڈ آف سروس ایسے ریلیز نہیں کر دی جاتی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یا تو اپنی جو اینڈ آف سروس ہے وہ آپ کی لائبلٹی کے اگینسٹ آپ کو لیکویڈیٹ، یعنی لیکویڈیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائبلٹی جتنی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کی اینڈ آف سروس بنتی ہے۔ جیسے بل فرض میرا بھائی کارڈ ہے 20,000 کا اور میری 22,000 اینڈ آف سروس آتی ہے، تو 20,000 بینک کاٹ لے گا، 2,000 آپ کو ریٹرن کر دے گا، ریلیز کر دے گا آپ کے اینڈ آف سروس میں سے۔ اگر میری لائبلٹی 40,000 ہے، میری اینڈ آف سروس 20,000 ہے، تو بینک کیا کرے گا، آپ کی پوری لائبلٹی آپ کے اگینسٹ جو نا آپ کی اینڈ آف سروس لیکویڈیٹ کر دے گا، باقی کا جو اماؤنٹ بچے گا جو 20,000 40,000 میں سے بچتا ہے وہ آپ کو خود دینا پڑے گا۔ تو یہ بیسیکل پروسیس ہوتا ہے، تو اس پروسیس سے ہر کوئی اویئر نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہیلپ فل ہو جائے یہ ویڈیو، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا، تھینک یو سو مچ۔